ہم بھی ان کو تبدیل نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس قوم کو ختم کر کے اس قوم کی جگہ پر دوسرے کافروں کو ہدایت دے کر لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم ہدایت کے محتاج، اللہ کے قرآن کے محتاج ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے محتاج ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے محتاج ہیں۔ ہمیں احتیاجی ہے، اللہ کو کوئی احتیاج۔ اسی لیے اللہ نے بار بار قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ زمین کے اندر ہے، جتنی مخلوقات ہے آسمانوں اور زمین، ساری کی ساری مخلوقات کے مالک ہم ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ فرماتے ہیں جتنی مخلوقات آسمانوں میں ہے، جتنی مخلوقات زمین میں ہے، سارے کی ساری مخلوقات اللہ فرماتے ہیں میری تسبیح بیان کر، میری حمد و ثنا بیان کر رہی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں زمین کے اندر تمہیں جو کچھ نظر آتا ہے، ذرہ ذرہ، ایک ایک ڈھیلا، ایک ایک کنکر، ایک ایک تنکا، تمام درختوں کے تمام پتے، تمام پہاڑ، درختوں کا ایک ایک پتا، تمام پہاڑوں کا ایک ایک پتھر، اللہ فرماتے ہیں میری تسبیح بیان کر رہا ہے، میری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، میری عبادت ہو رہی ہے، تمہاری تسبیحات کی ضرورت نہیں، میری تسبیحات ہو رہی ہیں، بے انتہا ہو رہی ہیں، کثیر تعداد میں ہو رہی ہیں، کثرت سے ہو رہی ہے۔ آپ کی عبادت کی حمد و ثنا کی مجھے ضرورت نہیں، تمہیں ضرورت ہے، تم محتاج ہو کہ میری حمد و ثنا بیان کرو، میرے سامنے سجدے کرو، میرے سامنے رکوع کرو، میری تسبیحات بیان کرو۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں احتیاجی ہے، تمہیں ضرورت ہے، مجھے نہیں۔ تو اسی لیے بھائی کہ جب بھی قرآن و حدیث بیان کیا جائے، جیسے ہی خطبہ شروع ہو، خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پہ پہنچ جائیں اور آرام سے بیٹھ کر خطبہ سنیں، بیان سنیں۔ اور شریعت کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ امام کے مسجد میں پہنچنے سے پہلے، ممبر پر چڑھنے سے پہلے مقتدیوں کو پہنچ جانا چاہیے، لیکن ہمارے اس پاکستان میں اس کا الٹ۔ شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ امام نہیں پہنچا، امام کے پہنچنے سے پہلے مقتدی پہنچ جائیں، مسجد بھر جانی چاہیے، پھر امام آ کر خطبہ دے، بیان کرے، اور امام کا بیان غور سے بیٹھ کر سنیں تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ تو بہرحال جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا تھا اور آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش، مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھو، مسلمانوں کی تاریخ کے اندر جب بھی مسلمانوں نے آپس میں اتفاق کیا، اتحاد کیا، ایک دوسرے پر جان قربان کرنے والے بن گئے، اللہ تعالیٰ نے اتنا فتوحات عطا کی، اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتیں نازل کی، اتنی برکات عطا کی مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کو سکون سے، اطمینان سے، رحمتوں سے، برکتوں سے، دولت سے، دنیا سے مالا مال کر دی۔ اور اس کی مثال کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، مسلمانوں کی اور کافروں کے درمیان صلح ہوئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا کہ جاؤ کافروں سے بات کر کے آؤ، ہم یہاں پر جنگ کرنے نہیں آئے، قتال کرنے نہیں آئے، لڑائی کرنے نہیں آئے، ہم یہاں پر صرف اور صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے، ہمیں عمرہ ادا کرنے دیں، واپس چلے جائیں گے، کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ جھوٹی خبر شائع ہو گئی، مشہور کر دی گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر، کہ کافروں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، جمع فرمایا کہ ہم اس وقت تک یہاں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے۔ آؤ میرے صحابہ، میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ نے مل کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اپنے ہاتھ رکھے اور موت کی بیعت کی کہ میرے محبوب کے صحابہ نے، اللہ ادھر دیکھ رہا ہے، جان کی بازی لگا دی عثمان کے پیچھے، ایک مسلمان کے خون کی وجہ سے تمام صحابہ نے، حتیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
اپنی جان کی بازی لگا دی، موت کی بیعت کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ جس درخت کے نیچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے موت کی بیعت لی، وہ درخت بھی اتنا مبارک بن گیا، اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے محبوب کو جا کر بتا دو جن صحابہ کرام نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے محبوب کے ہاتھ پر عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے موت کی بیعت کی ہے، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ صحابہ کرام نے ایک مسلمان کے ظلماً قتل ہونے کی اطلاع ملی، صحابہ کرام نے موت کی بیعت کر لی، قیامت تک آنے والی امت کو بتا دیا، مسلمانوں کو سبق دے دیا کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر کسی مسلمان کا خون ظلماً بہایا جاتا ہے، پوری امت مسلم پر فرض ہے، واجب ہے کہ اس خون کا بدلہ لے۔ جب صحابہ کرام نے موت کی بیعت کی کہ ایک مسلمان کو ظلماً شہید کیا گیا، اس کا ہم بدلہ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 5 انعامات عطا فرمائے۔ سب سے پہلا انعام لقد رضی اللہ عن المؤمنین، سب سے پہلا انعام اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرے محبوب کے صحابہ، تم نے آپس میں اتفاق کیا ہے، اتحاد کیا ہے، تم کے آپس میں اتنی محبت ہے، ایک دوسرے پر جان کی قربانی دینے کی وجہ سے، جان کی بازی لگا دینے کی وجہ سے سب سے پہلا انعام یہ دیا کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی رضا کا پروانہ دے دیا۔ فعلم ما فی قلوبہم، کیوں؟ اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے زندگی میں دے دیا، مرنے سے پہلے دے دیا، مرنے سے پہلے کہہ دیا او میرے محبوب کے صحابہ جاؤ، میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رضا مل گئی، مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی مل گئی۔ یقیناً یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ انسان ساری زندگی کھپا دیتا ہے نوافل میں، تہجد میں، فرائض کی ادا کرنے میں، نمازوں میں، جہاد میں، اپنی جان کو قربان کرتا ہے، جان کے ٹکڑے کرا دیتا ہے، کیوں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور صحابہ کرام نے موت کی بیعت کی، آپس میں محبت کی، آپس میں اتفاق کیا، اتحاد کیا، اتنا بڑا انعام اللہ نے صرف اسی ایک عمل پر عطا کر دی۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ فرماتے ہو میرے محبوب کے صحابہ مجھے پتا ہے کہ تمہارے دلوں میں آپس میں محبت اور پیار کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو تمہارے دلوں میں آپس میں محبت ہے، آپس میں پیار ہے، ایک دوسرے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو، اللہ فرماتے ہیں یہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے دیا فانزل السکینۃ علیہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان صحابہ پر، پیغمبر پر اور پیغمبر کے صحابہ پر، ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں پر، ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے والوں پر سکون اور سکینہ اور اطمینان کو نازل کر دیا۔